اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام علی علیہ السلام الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابو القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وکتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. عزیزان من، ہم تاریخ اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا تعارف کروا رہے تھے، جن میں حضرت عبد المطلب کی زندگی کے جو اہم واقعات رونما ہوئے ان کا تعارف کروایا گیا. حضرت عبد المطلب کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ یمن کے حکمران ابرہ نے اس ملک پر تسلط حاصل کرنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اس کی حکومت کے اطراف میں آباد عربوں کی خاص جو توجہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، اور ہر سال کثیر تعداد میں لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اس نے سوچا کہ عربوں کا یہ عمل اور اس کے خود ان حبشی لوگوں کے لیے جو یمن اور جزیرہ نما عرب کے دیگر مقامات پر آباد ہیں کوئی مصیبت پیدا نہ کر دیں. اس نے یمن میں ایک کلیسا نما ایک گرجا بنایا، تمام لوگوں کو وہاں آنے کی دعوت دی تاکہ کعبہ جانے کے بجائے لوگ اس کے بنائے ہوئے کلیسا میں زیارت کی غرض سے آئیں. لوگوں نے نہ صرف اس کی دعوت کی طرف توجہ ہی نہیں دی بلکہ الٹا اس کے کلیسا کی توہین کی. لوگوں کے اس رویے سے ابرہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ لوگوں کے اس جرم کی پاداش میں خانہ کعبہ کے وجود کو ہی ختم کر دے. اس مقصد کے تحت اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں جنگجو ہاتھی بھی موجود تھے. پورے جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر وہ مکہ کی جانب روانہ ہوا. جب مکہ کی طرف روانہ ہوا تو جو قریش کے سردار تھے وہ مکہ چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور انہوں نے شہر کو خالی کر دیا اور نتیجے کے انتظار میں بیٹھ گئے. حضرت عبد المطلب کے ایمان کا ہم نے یہاں سے اندازہ لگانا ہے. جب یہ لشکر خانہ کعبہ کے اطراف میں پہنچا تو صحرا میں جتنے بھی اونٹ تھے اس نے اپنے قبضے میں لے لیے. حضرت عبد المطلب کو جب پتہ چلا تو حضرت عبد المطلب اس ابرہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ تم نے میرے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، میں اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں. یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے شاید میرے پاس کوئی التماس لے کر آئی ہوں، خانہ کعبہ کو آپ نہ گرائیں. تو یہ تعجب کرنے لگا. تو اس وقت حضرت عبد المطلب کے ایمان کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اس کو کہا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا بھی کوئی مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موحد تھے، توحید پرست تھے، دین ابراہیمی کے پیروکار تھے. تو اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو واپس کر دیا. اس نے لشکر کشی کے لیے جب خانہ کعبہ کے قریب آیا تو حضرت عبد المطلب کی زندگی کے جو اہم واقعات میں ملتا ہے کہ خود یہ رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہو گئے اور اپنے ایک بیٹے حضرت عبداللہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار ہیں ان کو کوئی ابو قبیس کی طرف بھیجا کہ دیکھیں آسمان کی طرف شمال کی طرف کوئی واقعہ رونما ہونے والا ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا کیا. یہ جب لشکر آیا تو یہ بڑے غرور اور تکبر کی حالت میں تھا کیونکہ ان کے پاس جنگی ساز و سامان تھا اور ہاتھی ان کے ساتھ تھے. تو یہ ایک خود ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑا ہاتھی، اس کو آگے کیا گیا تاکہ وہ خانہ کعبہ کو گرائے. جیسے وہ ہاتھی قریب آیا تو حضرت عبد المطلب اس کی طرح مخاطب ہوئے، کہا اے محمود کیا تو اپنے خدا کے گھر کو گرائے گا؟ یہ سننا تھا. وہ ہاتھی وہیں پر رک گیا، اس کو جتنی کوشش کی گئی وہ آگے نہیں بڑھا. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موحد تھے، توحید پرست تھے. کتنا یقین تھا کہ ہاتھیوں کا مالک بھی خدا ہے. جب اس کو اس کی زبان میں گفتگو کی تو اس کے اندر جرأت پیدا نہ ہوئی کہ وہ اللہ کے گھر کو گرائے. اب جنگی ساز و سامان سے لیس اور طاقت کے نشے میں یہ ابرہ کا لشکر جب خانہ کعبہ کے قریب آیا تو تاریخ میں ملتا ہے خدا نے ابابیل جیسے پرندوں کا جھنڈ جنہوں نے اپنی چونچے میں کچھ پتھر کچھ کنکریاں لیے ہوئے تھے
خدا کے حکم سے اس لشکر پر چھا گئی اور انہیں اس پر برسانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے جسم جو ہے بالکل بھوسا کی نما ہو گئی۔ اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب اس لشکر کے اوپر ابابیل کا حملہ ہوا اور قرآن نے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو معجزے کی شکل میں ابرہہ کے لشکر کی جس طرح تباہی اور بربادی ہوئی، اس کی تائید قرآن مجید اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے۔ اور تاریخ میں ہے کہ خود جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد شہادت ہوئی اور قرآن پاک نازل ہوا تو لوگوں کو عبرت کے طور پر کچھ واقعات بیان کی گئی۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ واقعہ فیل کے نام سے معروف اور مشہور ہے، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس نے اس کی تدبیر کو حقارت نہیں قرار دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریاں پتھر پھینک رہے تھے۔ پھر ان کا یہ حال ہوا کہ یہ بھوسا بنے ہوئے جانوروں کی طرح، یعنی ان کی جانوروں کی جو حالت تھی وہ کیا ہوگی، بھوسا بن گئی۔ بھوسا کیا ہوتا ہے، یعنی جب حیوان کچھ اپنی غذا کھاتا ہے تو اس کے بعد جو بھوسا نما اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضرت عبدالمطلب کی شان اور عظمت میں سے واضح ترین ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کا دفاع اس انداز سے کیا کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے خدا کے اوپر توکل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے، اس یقین کے ساتھ کہ خدا وحدہ لا شریک ہی کیا کرے گا، اس دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں جو قریش والے لوگ تھے، جو دیگر قبائل والے لوگ تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا اور شہر سے باہر نکل گئے تاکہ دیکھیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن جو خدا پر یقین رکھنے والے تھے وہ پختہ ارادے کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے رہے اور انہوں نے خدا کے اوپر توکل کرتے ہوئے اس دشمن کا مقابلہ کیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے بعثت کے 40 سال قبل پیش آیا۔ عربوں نے اس واقعے سے ہی اپنی تاریخ شروع کر دی، چونکہ ہم تاریخ اسلام پڑھ رہے تھے۔ تاریخ اسلام میں ہم نے واضح طور پر بتایا کہ کوئی عام واقعہ، جو اصطلاحی تعریف ہم نے کی تھی، کوئی عام واقعہ رونما ہوتا تھا، اس کے بعد کسی واقعے تک جو بھی تاریخ معین ہوتی تھی اس عام واقعے کو یاد کیا جاتا تھا، جس طرح کہ سد معارف کا واقعہ بڑا معروف اور مشہور ہے۔ اور یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ یمن میں جو ملکہ بلقیس رہتی تھی اس نے سد معارف بنایا تھا، ایک ڈیم بنایا تھا پانی کی حفاظت کے لیے، تاکہ وقت جب ضرورت ہو تو اس پانی کو استعمال میں لایا جائے۔ اس کا جو تھا وہ ٹوٹا، جس کی وجہ سے لوگ یمن چھوڑ کر مختلف شہروں میں آباد ہو گئے، لوگ اس کو یاد کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح رفتہ رفتہ واقعات کو یاد کر کے تاریخ بنائی گئی۔ بعین ہی یہ واقعہ جو ابرہ والا واقعہ ہوا، جسے عام الفیل کا نام دیا گیا، یہ واقعہ بعثت سے 40 سال قبل پیش آیا اور عربوں نے اس واقعہ سے ہی اپنی تاریخ شروع کر دی، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت تک جاری رہی، اور واقعات اسی سے منسوب کیے جاتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو پھر یہ ہجری سال شروع ہوا، تب سے اس کو ہجری سال کہنے لگا۔ کچھ بعد وقت اس کو کسی جو ہے غاصب اور ظالم حکمران کی طرف منسوب دیتے ہیں کہ اس نے ہجری سال کی ابتدا رکھوائی، نہیں، ہمیشہ تاریخ میں ایسا رہا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا تھا اگلے واقعے سے پہلے اس تاریخ کو یاد کیا جاتا تھا کہ اس واقعے کے اتنے سال کے بعد یہ کام ہوا ہے یا یہ اقدام ہوا ہے یا یہ جو ہے واقعہ رونما ہوا، اس طرح گفتگو کرتے تھے۔ تو دیکھیں حضرت عبدالمطلب کی شان اور عظمت کا اندازہ ہم یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ کتنے توحید پرست تھے۔ اگر دوسرے معنوں میں ہم دیکھیں کہ ابرہہ کا جو حملہ ہے اگرچہ مذہبی محرک کا ہی نتیجہ تھا، مگر اس کا سیاسی پہلو یہ تھا کہ سرزمین عرب پر تسلط روم کا غلبہ ہو جائے گا۔ اس کی اہمیت مذہبی پہلو سے کسی بھی طرح کم نہ تھی۔ ابرہہ کا مکہ اور حجاز کے دیگر شہروں پر قابض ہو جانا سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے روم جیسی عظیم طاقت کی اہم فتح اور کامرانی اس کو تصور کیا جانا تھا، کیونکہ یہی ایک ایسا واحد طریقہ تھا جسے بروئے کار لا کر شمالی عرب کو جنوبی عرب سے متصل کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح پورے جزیرے نما عرب پر حکومت روم کا غلبہ ہو جاتا۔ اسے ایران پر حملہ کرنے کے لیے فوجی چھاؤنی کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، اور ہم نے یہ پہلے تاریخ میں بتایا ہے کہ 2 سپر پاور تھے، ایک روم اور ایک ایران تھا۔ یہ جو مکہ کے اطراف میں یثرب وغیرہ، یہ جتنے بھی حضرموت وغیرہ یہ علاقے تھے، یہ صحرائی تھے، بحیر عام میں لگتا تھا۔ کوئی سپر پاور جو ہے اس کے اوپر اپنا تسلط نہیں رکھ سکتی تھی صحرا کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ سیاسی اعتبار سے کسی کے ماتحت نہیں تھے۔ لیکن جیسے ہی یمن کے حکمران ابرہہ نے اس کے اوپر تسلط حاصل کیا تو رفتہ رفتہ اس نے عرب کو اپنے انڈر
لانے کے لیے یہ مختلف اقدامات کی۔ ان اقدامات میں سے اس نے خانہ کعبے کو گرانے کے لیے اقدام کیا، اور اس نے اپنے پاس ایک کلیسا بنایا تاکہ لوگ اس کے پاس ہیں خانہ کعبہ کی طرف نہ جائیں، جو ہر سال وہاں پر حج کے موسم میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ واقعہ رونما ہو گیا تو تاریخ میں ملتا ہے کہ ابرہہ کے لشکر کی شکست کے بعد خانہ کعبے کے اطراف میں جو قریش رہتے تھے وہ پہلے سے زیادہ مغرور اور متکبر ہو گئے۔ ہم پہلے آپ بتا چکے ہیں 313 قبائل موجود تھے، 360 قبیلے موجود تھے، ان قبیلوں میں قبیلہ قریش موجود تھا۔ قبیلہ قریش میں سے جو معزز ترین، قابل احترام، معتمد، بااخلاق شخصیات تھے وہ آل ہاشم تھی۔ ہم قریش کی بات کر رہے ہیں کہ قریش جو ہے متکبر ہو گئے اور انہوں نے فعل حرام کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا، اخلاقی پستیوں کی جانب اور جانے لگ گئے۔ ان لوگوں پر ظلم و ستم کرنے لگے جو حرم سے باہر آتے تھے، گستاخیاں کرنا شروع کر دی انہوں نے، اور اپنے آپ کے اندر غرور و تکبر میں یہ کہنے لگے کہ ہم ہی آل ابراہیم ہیں، ہم ہی پاسبان حرم ہیں، ہم ہی کعبہ کے اصل وارث ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جو مرتبہ عرب میں ملا ہے وہ ہماری وجہ سے ملا ہے۔ ان نظریات کی بنا پر انہوں نے حج کے بعض احکام جو حرم کے باہر انجام دیے جاتے تھے، جیسے عرفہ میں قیام کرنا حرام تھا، اور ان کا حکم تھا کہ حج اور عمرہ کی غرض سے آنے والے زائرین بیت اللہ کو یہ حق نہیں ہے کہ کھانے کو جو وہ لاتے تھے وہ اپنے ساتھ لائیں اور کھائیں، اور انہوں نے خانہ کعبے کو جو طواف، خانہ کعبے کا طواف کرنے کا حکم تھا وہ یہ تھا کہ لباس کے ساتھ کریں، تو انہوں نے دوبارہ اسی طرح جو پہلے ایک رسم آ رہی تھی جاہلیت والے زمانے کی، اسی طرح حکم دیا کہ عریانی کی حالت میں کیا کریں، خانہ کعبے کا طواف کریں۔ اس طرح کے انہوں نے حرکتیں ڈالنا شروع کر دی۔ کس نے؟ قریش نے۔ لیکن قریش میں سے جو آل ہاشم تھے، جو متقی پرہیزگار تھے، خالصتاً دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، وہ ان بری رسموں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کی زندگی کے عام واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے کس طرح خانہ کعبے کا بھی دفاع کیا اور اپنے آپ کو موحد منوایا۔ حضرت عبدالمطلب کے عام واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے جب انہوں نے زمزم کے تلاش کیا، کنویں کو کھودا تو پانی نکل آیا، تو اب قریش والے لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم ہی اس کے وارث ہیں، ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، لہٰذا یہ ہمارے کنٹرول میں رہے گا۔ تو حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ جب میں چاہے زمزم کو کھود رہا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا، آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، لہٰذا اس کو میں نے کھودا ہے، لہٰذا یہ میری نگرانی میں رہے گا، سب کے لیے مباح ہوگا، سب پانی پئیں گے۔ تو قریش غرور و تکبر میں تھے، تو انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، لڑائی جھگڑا شروع ہونے لگا۔ تو اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ شام میں ایک عیسائی پادری رہتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر فیصلہ کرواتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہو جائے گا۔ تو ادھر سے حضرت عبدالمطلب اور ان کے 3 ساتھی، یہ 4 افراد، اور قریش کے مختلف جو قبیلے تھے بنے ہوئے تھے، وہ گئے کہ ہم جاتے ہیں اور جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ راستے میں جا رہے تھے، حضرت عبدالمطلب کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، حضرت عبدالمطلب کے ساتھیوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، صحرا کا سفر تھا، پانی کی قلت تھی۔ انہوں نے ان سے پانی کا مطالبہ کیا جو دوسرے قریش کے لوگ جا رہے تھے، دیگر قبائل کے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جھگڑا پانی کے اوپر ہے، ہم پانی آپ کو کیسے دیں؟ تو ایک سفر جہاں تک ہو سکا، جتنی ان کے اندر طاقت تھی، انہوں نے سفر کیا۔ ایک مقام ایسا آیا کہ پانی کی قلت کی وجہ سے، صحرا کے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے ان کا جسم لاغر پڑنے لگے، کمزور ہونے لگے، طاقت ان کی ختم ہونے لگی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ان سے پانی مانگ رہے ہیں، ہمیں پانی نہیں دیتے، خدا نہ خاصا اگر ہمیں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ ہمیں کہاں دفن کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قبریں بناتے ہیں، لہٰذا انہوں نے 4 قبریں بنائیں، ہر ایک نے اپنی اپنی قبر بنائی۔ فیصلہ یہ ہوا جو پہلے مر جائے گا اس کو اس کی قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی حضرت عبدالمطلب نے اپنی قبر کھودی تو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوا، تو یہ بڑے خوش ہوئے، تو انہوں نے پانی بھرا، اور انہوں نے جو دوسرے قبائل والے، خصوصاً قریش والے لوگ جا رہے تھے، ان کو بھی کہا کہ آ جاؤ آپ اپنا بھی پانی بھر لو۔ انہوں نے بھی اپنا پانی بھرا، تو انہوں نے کہا کہ چلیں آگے چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ تو قریش میں سے کچھ لوگ، ان میں سے کچھ باشعور بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا جھگڑا پانی کے اوپر ہے، خدا نے آپ کے دست مبارک سے دوبارہ پانی کا چشمہ جاری کر کے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ ہی اس چشمے کے نگہبان رہیں، آپ ہی آب زمزم کی نگرانی اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ تو حضرت عبدالمطلب آئے اور انہوں نے آ کر اس کو اپنی نگرانی میں رکھا، تمام کے لیے پانی مباح رکھا، اور حج کے ایام میں خصوصاً حجاج کرام کے لیے پانی کا اہتمام ان کی نگرانی میں ہونے لگا۔ تو چونکہ پہلے زمانے پانی مشکل ہوتا تھا، بہت زیادہ دور کنویں ہوتے تھے، اور جو کنویں بنواتے تھے وہ پھر ان سے ٹیکس لیتے تھے، پیسہ لیتے تھے، لیکن